ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر میں دو بہن بھائی رہتے تھے جن کے نام علی اور زینب تھے۔ علی کی عمر 9 سال تھی اور زینب 7 سال کی تھی۔ دونوں بہن بھائی بہت ہی ذہین، نیک دل اور تجسس رکھنے والے بچے تھے۔ انہیں کتابیں پڑھنا، نقشے دیکھنا اور نئی نئی جگہوں کے بارے میں جاننا بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دادا ابو کی پرانی لائبریری میں کھیل رہے تھے کہ علی کو ایک چمکدار نیلا پتھر نظر آیا۔ جیسے ہی علی نے پتھر کو ہاتھ لگایا، ایک نرم سی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ یہ کیا ہے؟ زینب نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جادوئی ہے، علی نے کہا۔ اچانک پتھر کے ارد گرد ایک دائرہ بنا اور دونوں بہن بھائی اس میں کھینچے گئے۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور جب کھلیں تو وہ ایک بالکل نئی دنیا میں تھے، ایک ایسی دنیا جہاں آسمان گلابی تھا، درخت نیلے تھے اور ہوا میں رنگ برنگے ڈریگن اڑ رہے تھے۔ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ زینب نے علی سے پوچھا۔ شاید یہ ڈریگن لینڈ ہے، علی نے حیرانی سے کہا۔ اتنے میں ایک نیلا ڈریگن ان کے پاس آیا۔ اس کا نام نور تھا۔ وہ بہت دوستانہ اور خوش مزاج تھا۔ خوش آمدید علی اور زینب، ہم جانتے تھے کہ تم ضرور آؤ گے، نور نے خوش ہو کر کہا۔ تم ہمارا نام کیسے جانتے ہو؟ علی نے پوچھا۔ یہ سب اس جادوئی پتھر کی وجہ سے ہے۔ وہ صرف خاص بچوں کو ڈریگن لینڈ لاتا ہے جو دل کے سچے اور بہادر ہوں۔ نور نے بتایا کہ ڈریگن لینڈ خطرے میں ہے کیونکہ ایک شیطانی ڈریگن سایہ راج نے جادوئی تاج چرا لیا ہے جو ڈریگن لینڈ کی طاقت کا ذریعہ ہے۔ اگر تاج واپس نہ آیا تو یہ خوبصورت دنیا ختم ہو جائے گی۔ علی اور زینب نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ تاج واپس لانے میں مدد کریں گے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ زینب نے پوچھا۔ تمہیں 3 چیلنجز مکمل کرنے ہوں گے جو تمہیں سایہ راج کے قلعے تک لے جائیں گے۔ ہر چیلنج میں تمہیں بہادری، عقل اور دل کی طاقت کی ضرورت ہوگی۔ پہلا چیلنج تھا گھومتی پہاڑیوں کا راز۔ گھومتی پہاڑیاں مسلسل اپنی جگہ بدلتی تھیں جیسے کوئی بھول بھلیا ہو۔ علی نے ایک نقشہ دیکھا جو کہ نور نے دیا تھا۔ علی نے زینب سے کہا، ہمیں سورج کے سائے کو دیکھنا ہوگا جو ہمیں درست راستہ دکھائے گا۔ زینب نے آسمان میں سورج کی روشنی پر دھیان دیا اور پہاڑوں کے بیچ میں راستہ نکال لیا۔ آخر کار وہ ایک جادوئی دروازے تک پہنچے جو تب ہی کھلتا جب کوئی سچا دل دکھائے۔ زینب نے اپنی گڑیا، جو اس کی سب سے قیمتی چیز تھی، دروازے کے سامنے رکھ دی۔ فوراً دروازہ کھل گیا۔ دوسرا چیلنج تھا علم کی جھیل۔ جھیل کے کنارے ایک بوڑھا دانا ڈریگن بابا راہیل کھڑا تھا۔ یہ جھیل صرف ان کے لیے راستہ کھولتی ہے جو علم سے محبت کرتے ہیں۔ تمہیں 3 پہیلیاں حل کرنی ہوں گی۔ پہلی پہیلی، وہ کیا ہے جو جتنا نکالو اتنا ہی بڑا ہوتا جاتا ہے؟ علی نے سوچا اور بولا، گڑا۔ درست، بابا راہیل مسکرایا۔ دوسری پہیلی، ایسا کون سا پرندہ ہے جو اڑ نہیں سکتا مگر اس کے پر ہوتے ہیں؟ زینب نے فوراً کہا، شتر مرغ۔ بہت خوب۔ تیسری پہیلی، ایک درخت ہے جو سب کے دماغ میں ہوتا ہے مگر زمین پر نہیں۔ علی نے کہا، خاندان کا شجرہ۔ جھیل چمکنے لگی اور درمیان میں ایک پل نمودار ہوا جس سے وہ پار جا سکتے تھے۔ آخری چیلنج تھا سایہ راج کے قلعے میں داخل ہونا۔ قلعہ سیاہ بادلوں سے گھرا ہوا تھا اور اس کی فضا میں ڈر اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ علی اور زینب نے ایک خاص دعائیا جملہ بولا جو نور نے سکھایا تھا۔ روشنی اندھیرے سے بڑی ہے، ہم دل کے سچے ہیں، راستہ دو۔ بادل چھٹ گئے اور قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ اندر سایہ راج بیٹھا تھا اور اس کے پاس جادوئی تاج رکھا تھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ بچے مجھ سے تاج چھین سکتے ہیں؟ سایہ راج دھاڑا۔ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تمہیں سچ دکھانے آئے ہیں، زینب نے ہمت سے کہا۔ علی نے جیب سے وہی نیلا جادوئی پتھر نکالا اور اسے سامنے کیا۔ روشنی پھیل گئی اور سایہ راج کی آنکھوں میں سچائی جھلکنے لگی۔ میں تنہا ہوں اسی لیے طاقت چاہتا ہوں، سایہ راج رو پڑا۔ زینب نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے دوست بن سکتے ہیں۔ سایہ راج نے تاج واپس دے دیا۔ ڈریگن لینڈ کے سبھی ڈریگن نے علی اور زینب کا استقبال کیا اور انہیں بہادری کا انعام دیا۔ نور نے کہا، تم نے دل کی طاقت سے ایک دشمن کو دوست بنایا، یہ سب سے بڑی جیت ہے۔ جادوئی پتھر پھر سے چمکا اور دونوں بہن بھائی واپس اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ کیا یہ خواب تھا؟ زینب نے پوچھا۔
اگر خواب تھا تو سب سے خوبصورت خواب تھا، علی نے مسکرا کر کہا۔ اور نیلا پتھر آج بھی ان کی میز پر رکھا ہے، شاید کسی اور دن کسی اور مہم کے لیے۔